السلام علیکم ناظرین، ماضی کی طرح جس طرح پہلے قرآن مجید کی توہین کی جاتی اور مختلف طریقوں سے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر مسلمانوں کو ایک تکلیف دی جاتی، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جاتی، اور جس طرح ماضی میں قرآن مجید کی توہین کی جاتی تھی، اسی طرح اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ اس برس کے اندر جو ہے یہ واقعہ اس میں 3 واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی توہین کی جا چکی ہے اور قرآن مجید کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس عید کے اوپر جب مسلمان اپنا مذہبی اسلامی تہوار منا رہے تھے، سنت ابراہیمی کو اجاگر کر رہے تھے، اس وقت سویڈن کے اندر مرکزی مسجد کے سامنے سلمان ممیکا نامی شخص نے قرآن مجید کی، جو 37 سالہ شخص وہاں کا مقیم ہے، قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کی، مقدس اوراق کی اس نے توہین کی۔ اس ملعون شخص نے قرآن مجید کے مقدس اوراق کے ساتھ اپنے قدموں، اپنے پاؤں کو صاف کیا، اپنے جوتوں کو صاف کیا، پھر قرآن مجید کو نیچے اس نے زمین پر رکھ کر قرآن مجید کے اوپر ناچتا رہا، اوپر قدم رکھتا رہا، پھر ٹھوکریں مارتا رہا، کھیلتا رہا قرآن مجید کے ساتھ۔ اس طرح قرآن مجید کی اس ملعون شخص نے توہین کی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا اعلان اور کر دیا ہوا ہے کہ 10 دنوں کے اندر وہ عراق کا قومی، جو عراق کا جو پرچم ہے، جو جھنڈا ہے، اس کو بھی نظر آتش کرے گا، قرآن مجید کو پھر ایک دفعہ توہین کرتے ہوئے وہ قرآن مجید کو نظر آتش کرے گا۔ اور اس نے اس طرح قرآن مجید کی توہین کی اور پھر نظر آتش کر دیا، اور تمام کے تمام مسلمان غم و غصہ کے اندر ہیں، غصے میں ہیں، سارے کے سارے مسلمان احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں قرآن مجید کی محبت کی خاطر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی خاطر۔ اور یہ ہم کبھی بھی فریڈم آف اسپیچ کے نام سے کبھی بھی ہم ان کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چاہیں توہین کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کی بھی توہین کرتے پھر ہم کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ مسلمان کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا، کبھی بھی اپنے مقدس ترین کلام کے اوپر کبھی بھی ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم ان کو موقع نہیں دے سکتے۔ اس لیے قرآن مجید کی تکریم، اس کا مقام و مرتبہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور آپ جتنا مرضی، اور یہ وہ مغرب ہے جو امن کے نعرے لگانے والا ہے، امن کا درس دینے والا ہے، بار بار امن کے نعرے لگانے والا ہے، تو کیسے امن کو یہ لوگ کسی کی مقدس کلام کی، کسی جو دنیا کا اتنا بڑا مذہب ہے، 2.5 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، جن کے دلوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا، دلوں کو تکلیف پہنچائی، دلوں کو ٹھیس پہنچائی، ایک مقدس ترین کلام جس کلام کی فضیلت، اہمیت اور فوقیت مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے، اور اس کی توہین کر کے یہ کیسے امن کو فروغ دے سکتے ہیں، کیسے امن کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ بد امنی خود پھیلاتے ہیں، اور کیسے امن کا یہ فروغ کہتے ہیں؟ امن کیسے؟ خود بد امنی پھیلا کر کیسے امن کو یہ فروغ دے سکتے ہیں؟ یہ خود بد امنی پھیلا رہے ہیں، خود نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اور کبھی بھی، یہ میرے ہاتھ کے اندر 2 مقدس ترین کتابیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید ہے، دوسری سائڈ پہ بائبل ہے۔ کیا میں اسے بھی جلا سکتا ہوں؟ اس کو بھی نظر آتش کر سکتا ہوں، لیکن میرا کلام، میرا اسلام، میرا قرآن یہ قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کی توہین کریں اور ان کی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائیں۔ تو پھر مسلمانوں کو کیوں ٹھیس پہنچائی جاتی ہے؟ اب یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے میں ایتھیسٹ ہوں، اور ایتھیسٹ کہتے ہیں جی میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، تو پھر صرف اسلام کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ صرف مسلمانوں کو ٹھیس کیوں پہنچائی جاتی ہے؟ پھر مسلمانوں کے دلوں کو کیوں ٹارچر کیا جاتا ہے؟ صرف مسلمانوں کو کیوں ٹھیس پہنچائی جاتی ہے؟ ان کو دل کو تکلیف کیوں دی جاتی ہے؟ تو یہ ہم سب کو آواز اس کے خلاف اٹھانی ہوگی، ہم سب کو۔ دیکھیں آج مسلمان جتنے بھی سوشل میڈیا والے ہیں، اتنے زیادہ یوٹیوبرز ہیں، سب کے سب خاموش نظر آئیں گے آپ کو، سب کے سب چینلز خاموش نظر آئیں گے۔ کیوں؟ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، تو کیا کچھ کیا ہم نے 9 مئی کے اوپر؟ کیا کچھ نہیں کیا ہم نے کہ یہ ہاں ٹھیک ہے وہ غلط ہوا تھا وہ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان پتلوں کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے؟ کیا کچھ نہیں کیا ہم نے۔ ہر قسم کی نیوز، اور 2-3 منتھ تک یہی کام چلتا رہا، ٹرینڈ چلائے گئے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ٹاپ کے اوپر آتا تھا، اور ایک سائیڈ پہ قرآن مجید جو مقدس ترین کتاب ہے اس کی توہین ہوئی ہے۔ ایک دن صرف ٹرینڈ چلا ہے، صرف ایک دن، مسلسل چلنا چاہیے تھا، مسلسل۔ آئیے آج سے مل کر مسلسل چلائیں، اور یہ ویڈیو آگے شیئر کریں، لوگوں کو بتلائیں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم ایمانی غیرت والے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ قرآن مجید راج کرتا ہے، ہم کسی صورت میں کسی کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ جب خاص طور پہ جب میرے نبی کی بات آ جائے، قرآن مجید کی بات آ جائے، ہم کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔
تو اس لیے اگر آج ہم کسی دوسرے معاملات کے لیے ہم ٹرینڈ چلایا جا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ہر طرح کے ہم اپنے معاملات کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو کیا قرآن مجید کے لیے نہیں کیا جا سکتا؟ ان کی تمام سویڈن کی تمام مصنوعات پروڈکٹس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ ٹرینڈ چلنا چاہیے، سب کی سب مصنوعات کے ساتھ بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور یہ پورے ملک، اور ہمارا کام ہے کہ ہم حکومت کے اوپر زور ڈالیں، ان حکمرانوں کے اوپر زور ڈالیں جو جڈو بن جاتے ہیں، چڈو بن جاتے ہیں، جو چند ٹکوں پیسوں کے پیچھے بیانات چینج کر لیتے ہیں، ان کے پیچھے پڑیں کہ اسلام ہمیں عزیز ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول عزیز ہے، ہمیں یہ قرآن مجید عزیز ہے، یہ عظیم کتاب ہے، ہمیں یہ عزیز ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں ہے، کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہمارے یہاں۔ تو اس لیے جس طرح باقی تمام کے تمام ممالک اور ہر ملک کے اندر مسلمان قوم و غصہ کے اندر ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں، اور مختلف قسم کی حکومتیں ساری کی ساری ان کے خلاف بھرپور بیانات دے رہی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ان کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا اور بیانات دینے ہیں، بھرپور نکلنا ان کے خلاف، اور ضرور ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اور یہ نیو مسئلہ نہیں ہے، اس کا باقاعدہ طور پر بائیکاٹ ہونا چاہیے، جس طرح عمران خان نے وہاں جا کر سپیچ کے اندر کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل ہے، ہمارے دل کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، جو نقصان پہنچائے گا ہم اس کے خلاف نکلیں گے، بد امنی پھیلے گی۔ پھر آپ جو امن کے نعرے لگانے والے ہیں، پھر امن کو بھول جائیں، جب ہماری مقدس ترین چیزیں ہیں ان کو ہم نقصان پہنچائیں گے، مقدس ترین کتاب کو نقصان پہنچائیں گے، ہم ضرور نکلیں گے۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی کسی قسم کا آپ کے ساتھ سمجھوتا اس بارے میں نہیں کرنے والے، کبھی بھی نہیں کرنے والے، ہم ضرور اس کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں گے۔ قرآن مجید ہمارا آخری ہدف ہے، ہماری ریڈ لائن ہے، قرآن مجید ہی ہماری مین کتاب ہے، ہم اسی کو لے کر، ہم اسی کے حمایتی ہیں، اور وہی ہماری دلوں کے اندر راج کرتی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی صورت میں کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آج دوسرے ممالک کے اندر، دوسرے کسی اور جگہ کے اوپر اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں اس سے پہلے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہوگا، ہمیں خود قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو لے کر آنا ہوگا۔ ہماری مین ترجیح یہ صاحب قرآن اور قرآن مجید ہے، یہی مین ترجیح ہے ہماری۔